الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ 10 روزہ آداب زندگی تربیتی ورکشاپ کا آج 7واں دن ہے۔ آج کا موضوع بھی انتہائی اہم موضوع ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا 1-2 دن پہلے ہمارا موضوع تھا غم کے آداب۔ آج موضوع ہے خوشی کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر ہم لوگوں نے صحیح مطالعہ کیا قرآن و حدیث کا تو زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی صحیح رہنمائی مل جائے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مکمل رہنمائی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دستور حیات ہے۔ اب پوری زندگی کا طریقہ اور ڈھنگ از خود آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کا طریقہ کار آپ از خود بنا لیں، بلکہ یہ اختیار قرآن اور حدیث کو ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بألفاظ دیگر قرآن و حدیث مکمل زندگی کا نام ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں 2 ٹوک الفاظ میں اعلان ہو چکا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور ایمان کا دعویٰ ہے تم لوگوں کو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ جس طرح برتاؤ کرنا چاہیے اس طرح اس دشمن سے برتاؤ کریں۔ بنی اسرائیل کا نظریہ اپنا اپنائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ تو مانتے اور کچھ کا انکار۔ یہ چند تمہیدی باتیں ہیں خوشی کے حوالے سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر تفصیلاً ہم آداب بیان کریں گے۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار اور منانا یہ بالکل صحیح ہے۔ اسلام انسان کی فطری ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں، پر قواعد اور ضوابط کے ساتھ، اسلام کے اصولوں کے ساتھ۔ بعض علماء لکھتے ہیں خوشی عقل کے ایک ایسے احساس کا نام ہے جس میں اطمینان، تسلی، پیار اور فرحت و مسرت کی کیفیات
اجاگر کرتی ہوں۔ خوشی کی متعدد نفسیاتی، حیاتیاتی، مذہبی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ذہن میں ہو، اس کا کوئی عالمی یکساں پیمانہ یا اکائی مقرر نہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک جیسی خوشی ہو، یہ پیمانہ نہیں۔ علم طب و حکمت کے لحاظ سے ذرا آپ خوشی کی تعریف سن لیں، وہ یہ کہ خوشی ایک ایسا صحت مند جذبہ یا احساس ہے کہ جس کے خصائص میں اطمینان، سکون اور شادمانی کے مظاہرے ہوں۔ ایک اور اہم بات، یہ تمہیدی باتیں ہیں، ذرا آپ غور سے سن لیں، تب جا کر پھر اب جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کی ذہن میں ایک نقشہ ہوگا۔ خوشی کی انسانی تاریخ اس قدر قدیم ہے جس قدر انسان کی تاریخ انسان کے دماغ کا ایک انتہائی اہم اور شدید ادراک لائق ہونے کی وجہ سے اور نفسیاتی طور پر تمام جانداروں کی فطرت بلائی کی خواہش نے انسان کو ہمیشہ سے خوشی کی تلاش میں مشغول رکھا ہے، ہر وقت خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اب سنیں، اب علم طب کے اصولوں کے مطابق خوشی جسمانی اور ذہنی دونوں اجزاء کی کامیابی کے بغیر نامکمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم غور کریں جدید ایجادات کے اس معاشرے میں، اگر ہم نے غور کیا اور سوچا تو وافر مقدار میں لوگ ذہنی پریشانی، نفسیاتی امراض اس میں شکار ہے، کوئی بھی اس سے کوئی فرد بھی محفوظ نہیں، بلکہ ہر ایک ایسا محسوس کرتا ہے گو ہم سے خوشیاں چھین لی گئی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ رواں روز و شب جو ہے اس سے خوش نہیں ہیں۔ جدید سہولیات کے باوجود، تشخیص کے بہترین سہولیات کے باوجود پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں، اس طرح ہمارے آباء و اجداد، یہ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ دور نہیں تھا، پر وہ لوگ خوشحال تھے، پرسکون زندگی گزار رہے تھے، وہ ہمیں نہیں۔ دوسری اہم بات، کچھ چیزیں ہیں دنیا کے اندر، مثلا کاروبار میں نقصان، کوئی آپ کا محبوب ہے، پیارا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی اور ہے، اس کی موت، کوئی لگا ہے بے جا تنقید و اعتراضات کرتے ہیں، اس سے بھی دکھ تکلیف، کچھ عارضی، کچھ مستقل، بعض کے حل ہمارے پاس نہیں ہوتے، جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں جو پریشانی ہے، جو بے چینی ہے، جو ہماری خوشی کے راستوں میں رکاوٹ ہے، وہ خواہشات کو پورا نہ ہونے کی وجہ بھی ہے۔ اب ایک اور نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، توجہ فرمائیں، خوشی ہماری صحت کے لیے اچھی ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ یہ خوش رہنے والے لوگ جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا،
ان لوگوں کی قوت مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگ دنیا کے اندر، یہ تجربہ ہے، ازماست کے برماست والی بات ہے، تجربے کی بات ہے، عمریں ان کی زیادہ ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کی دلوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور تکالیف جو ہیں اس سے گزرنے کا حوصلہ دیتے ہیں لوگوں کو، جبکہ ناخوشی ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے کام کے جذبے کو، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے جذبات پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں، بلکہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے نا، وہ خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ایک اور اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کیا ہے؟ سیکنڈلی، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تھرڈلی، کیا از خود خوش رہنا ممکن ہے؟ تو یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ در حقیقت خوشی ایسے خوش کن ذہنی جذبات و کیفیات کا نام ہے جس سے طبیعت میں مثبت اور خوشگوار جذبات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک اور دلچسپ بات، ماہرین نفسیات اور صحت کے جو ماہرین ہیں ان کے حوالے سے آپ ذرا سن لیں، وہ اس کو 4 سطح یا 4 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، جس میں یہ مادی اشیاء جو ہے یہ حاصل ہوتی ہیں تب جا کر خوشی۔ نمبر 2، وہ خوشی جو کسی کے مقابلے میں فاتح ہونے کی نتیجے میں ملتی ہے، میں نے جیت لیا، میں نے میچ جیت لیا، میں نے فلاں سے مقابلہ جیت لیا، میں نے فلاں امتحان میں فلاں سے نمبرات زیادہ حاصل کیے، میں کامیاب ہوا، مجھے فتح حاصل ہوئی۔ تیسری بات، اچھے اور نیک کاموں کی وجہ سے، دنیا کے اندر ہم اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، اس وجہ سے خوشی۔ آخری خوشی جو کامل ہے، اندر کی خوشی کہلاتی ہے۔ یہ دلوں کے اندر جو خوشی آ جاتی ہے اس میں دوام بھی ہوتا ہے۔ اب نوٹ کر لیں، عارضی خوشی کا حصول آسان اور وہ بھی عام طور پر مادی خواہشات، نفسیاتی، ذہنی و جسمانی فائدے سے حاصل ہوتی۔ مثلا بہترین کھانا مل جائے، ہم کتنی خوشی کرتے ہیں، کتنا بحث ہوتا ہے اس پر۔ مثلا کوئی گانا سنتے ہیں یا کسی کو سناتے ہیں، اس سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تو خوش ہونے کی تو نہیں ہے نا، اصل میں بنیادی طور پر یہ تو اللہ کی ناراضگی کے ہونے کی باتیں ہیں، جو کہ قطعاً عارضی ہے، قطعاً عارضی ہے۔ محض تسکین، وقتی تسکین کہا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث ہے، میرے خیال میں یہ بعد میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ نیکی پر خوشی کا اظہار کرنا اور جو برائی آپ سے ہو جائے اس پر خفگان کا اظہار کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ مومن ہیں۔ یہاں بات واضح ہو گئی نا۔ اس لیے مزید
جبکہ خوشی کی دوسری قسم خوشی ہے، مستقل خوشی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اطمینان قلب۔ اب اطمینان قلب کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ بات آپ کی ذہن میں ہو، ذرا توجہ میرے دوستوں اور بھائیوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن نے اعلان کیا ہے، 13واں پارہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اطمینان قلب جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ بالاتفاق یہ بات ہے علماء محدثین اور مفسرین کی کہ ذکر سے مراد قرآن، اور بہترین ذکر اگر ہوا چاہتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پیش کروں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے بھی ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہم ایسے لوگوں کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ یہاں بھی مفسرین قرآن کا اتفاق ہے کہ مراد اس سے قرآن ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے پریشانی ہے، اس لیے بے چینی ہے۔ گھروں کے اندر پریشانی، محلوں کے اندر پریشانی، ضلع کے اندر پریشانی، ملک کے اندر پریشانی، ہر جگہ پریشانی اور پریشانی۔ یہ وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اقبال کی ایک جگہ یہ شعر ہے، زوال بندے مومن کبے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو خود جسے سمجھتا ہے۔ اور کبھی فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو ہم خوار ہیں، یہ جو ہم ذلیل ہیں، یہ جو ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ قرآن ہے۔ تو اطمینان قلب یہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے، نیکیاں کرنے، تزکیہ نفس۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مفسر قرآن ہے، بہت زبردست کتاب ہے، تزکیہ نفس کے حوالے سے بندے کو اطمینان مل جاتا ہے۔ کسی کو موقع ہو تو یہ کتاب ذرا مطالعہ فرمائیں، تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس سے گناہوں سے توبہ کرنے اور عبادت الہی سے حاصل ہوتی ہے یہ خوشی۔ اب یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ وہ خوشی ہے جو دیر پا، اور دیر پا ہی نہیں بلکہ دائمی خوشی ہے۔ ذہنی سکون کے علاوہ خوشی کا باعث بھی۔ اب ایک اور بات، معاشرے کے اندر آپ نے سوچا ہوگا اس پر، بلا شبہ یہ خوش مزاج لوگ تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جو خوش مزاج ہوا کرتے ہیں اور رشتوں کو بہتر اور کامیاب انداز میں نبھاتے ہیں۔ خوش مزاجی کو بھی اپنائیے۔ ایک صحابی اتنے خوش مزاج تھے، گپ شپ، کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دور لے جاتے اور گپ شپ۔ صحابہ کرام نے جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نے کہا ہاں یہ تو بہت طبیعت والا بندہ ہے، خوش مزاج بندہ ہے، مجھے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اب اس موضوع پر جب میں نے تیاری شروع کی تو کچھ شاعروں کی طرف بھی میں متوجہ ہوا۔ میں نے کہا اس کی زبان سے بھی کچھ سنتے ہیں نا خوشی کے الفاظ کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں خوشی کے حوالے سے، ذرا آپ بھی سن لیں۔ مثلا، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی ہے مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ کوئی کہتا ہے
غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ کوئی کہتا ہے احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، چہرے پہ خوشی سجا رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے۔ کوئی کہتا ہے میں بد نصیب ہوں مجھ کو نہ دے خوشی اتنی، میں بد نصیب ہوں مجھ کو نہ دے خوشی اتنی، کہ میں خوشی کو بھی لے کر خراب کر دوں گا۔ اور آخر میں ایک شاعر ہے، اس کی شعر آپ ذرا سن لیں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مجھے خبر نہیں غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، مجھے خبر نہیں غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، یہ زندگی کی ہے صورت تو زندگی کیا ہے۔ بہت بہتر انداز میں، میرے خیال میں تمہید کے حوالے سے اتنی ہی باتیں کافی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ ذرا وہ آداب ملاحظہ فرمائیں۔ ہم ورکشاپ کے طور پر یہ سلسلہ چلاتے ہیں، کوشش یہ ہے میری کہ کلاس کے انداز میں یہ باتیں آپ کو سمجھا دوں۔ نمبر 1، خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منائیے۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ پہلی ادب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مثلا ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح چمکتا، اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کی چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں، مسرور، خوش ہیں۔ ایک صحابی نے ایک رات 14ویں رات کو دیکھا۔ کبھی 14ویں رات کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ میرے محبوب، سب پڑھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چہرہ جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ 14ویں رات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات آتی ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو بے ساختہ میرے منہ سے وہ اشعار بھی نکلتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تیسری بات، تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، فرمایا، سنو، فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ رب العالمین نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہذا ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اس لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ کو یاد کرنے کا ہے، یاد کرنے کا ہے۔ چوتھی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، بیان ہے کہ عید کا دن تھا، ذرا توجہ، کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھیں۔ کون سے اشعار؟ جنگ بعاث کے حوالے سے متعلق انصار نے جو کہے تھے، یہ مشہور جنگ گزرا ہے، ان کے درمیان جو خزرج اور یہ جو قبیلہ انصار، 2 قبیلوں کے درمیان، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ قربان ہو جاؤں، رہنے دو، رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ 5ویں بات، ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازی گر فوجی کرتب دکھا رہے تھے، فوجی کرتب، آپ نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے آڑ میں لے کر رکھا تھا، اور آپ وقتاً فوقتاً کو شاباز بھی دیتے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب جاؤ، اب چلتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی بات، خوشی میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات و آداب کا ضرور لحاظ رکھیے۔ خوشی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے یہ آج کل جو ہم ہجڑوں کا جو پروگرام کرتے ہیں، یہ بکواس ہے، یہ خرافات ہیں، یہ لغویات ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ پروگرام نہیں، یہ اسلام، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکریہ بھی ادا کیجیے۔ اور خوشی آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ اتنا بھی خوشی میں آپ نہ جائیے، خدا نہ کرے کوئی ایسا عمل آپ سے ہو جائے جس پر اللہ کی ناراضگی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ جب آپ کو کوئی خوشی نصیب ہو تو آپ کے اندر عاجزی کی جذبات ہونی چاہیے۔ ارشاد ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور ان نعمتوں کو پا کر فخر غرور نہ لگو، وہ نہ کرو جو خدا نے تمہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین فخر اور غرور کرنے والے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایک اور بات، خوشی میں آپ ایسے بھی مست نہ ہوں کہ اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو جائیں، اتنی خوشی بھی نہیں۔ بے ادبی معاف، ایک بات عرض کرتا ہوں، اور خصوصاً
मुसलमान बहनों को, जितने भी बहनें हैं और ये वीडियो वो देखती हैं, उससे दरख्वास्त है कि अक्सर जनानियाँ जो हुआ करती हैं, औरतें गम और शादी दोनों में करते हैं। पता है आपको, जब उस घर के खुशी के, जहाँ खुशी है जिस घर में, उससे जब ये लोग चले जाते हैं और घरों में जाते हैं, ये पहुंच जाती हैं, तो एक दूसरे कहते हैं कि मैंने 2 नमाजें नहीं पढ़ी, 3 नमाजें नहीं पढ़ी। ज़्यादा खुशी ऐसा भी ना हो कि इससे आप अल्लाह की याद से गाफिल हों। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना भी आने वाला। आप इस मुबारक महीने को अल्लाह के ज़िक्र और फ़िक्र और तिलावत कुरान में आप गुजार लेते हैं। इसके बाद खुशी आती है, उस खुशी को आप इख्तियार करें बेशक, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी और फिर हमें यह खुशी भी अता की। अगली बात, और ये भी एक अदब है और एक नुक्ता भी है, अपनी खुशी में दूसरों को शरीक कीजिए। अब जरा इन अल्फाज को सुन लें, अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक कीजिए और दूसरों की खुशी में खुद भी शरीक हो जाइए, तो इससे ये खुशी जो है इसमें इजाफा होगा। और मुबारकबाद के जो अल्फाज हैं उसका भी एहतमाम कीजिए। अब फिर एक दिलचस्प बात वही हज़रत काब बिन मालिक के हवाले से है। जब उनकी तौबा कबूल हुई, मुसलमानों को मालूम हुआ, तो जोग दर जोग लोग आ रहे थे। किस लिए? मुबारकबाद देने के लिए। इससे ये मालूम हुआ कि अगर किसी को खुशी नसीब हो जाए तो इसमें मुबारकबाद देना भी, ये भी एक सुन्नत का तरीका है। सब खुश हो रहे थे, लेकिन यहां हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारकबाद और इजहार वो जो मुसर्रत थी, हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने मुतासिर हुए कि जिंदगी भर उसको याद करते थे। जब वो बूढ़े हुए तो अपने बेटे अब्दुल्ला को क्या कहते हैं, अपनी आजमाइश और तौबे का जो वाक़या है वो सुनाते हैं। तो खसूसियत के साथ अपने बेटे को ये बात कहते हैं कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस अंदाज में मुझे मुबारकबाद दी थी, उसको मैं भूल नहीं सकता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की भी इंतहा थी। अगली बात, किसी की शादी हो या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो या और कोई खुशी हो, आप शिरकत कीजिए, और सिर्फ शिरकत नहीं बल्कि आप उनको मुबारकबाद दीजिए। मुबारक हो भाई, आपको शादी मुबारक हो। अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक बहुत बड़े जलीलुल क़दर सहाबी है, दिल चाहता है कि इस हवाले से भी कुछ कहूं पर वक्त इजाजत नहीं देता, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर, किसी के निकाह पर इसको मुबारकबाद देते तो यूं फरमाते, बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे और तुम दोनों पर बरकतें नाजिल फरमाए और खैर व खूबी के साथ तुम दोनों का निबाह कर ले। अगली बात वो भी मज़े की है। एक बार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी को बच्ची की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीका सिखाते हुए इस तरह फरमाया। किस तरह? सुने, हम भी सीख लेते हैं। अल्लाह ने तुम्हें अपने इस अतिये में, अल्लाह तुम्हें अपने इस अतिये में जो अल्लाह ने दिए खैर और बरकत दे, तुम्हें अपनी शुक्रगुजारी की तौफीक भी नसीब करे और इस बच्चों को जवानी की बहारें दिखाए और इसको तुम्हारा फरमानबरदार और ताबेदार बना दे। एक और बात वो भी मज़े की है। मसलन कोई बाहर आ जाए, आपका कोई रिश्तेदार है बाहर से आ जाए,
تو آپ اس کا استقبال کیجئے، اور اب خوشی کی بات ہے آپ اس کی خوشی میں شریک ہو جائیے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ایک اور موقع پر بھی آپ کو خیر مقدم کے لیے لوگ کھڑے تھے، استقبال کر رہے ہیں۔ مثلا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینے پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹ یا گائے کو ذبح کر کے لوگوں کی دعوت فرمائی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ بھی اس طرح کریں، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منائیے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو آپ شریک کیجئے، یہ خوشی ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے، اور دوسری اہم بات یہ نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ بیچ میں ایک بات بھی ضروری ہے کہ جب نکاح ہو تو علی الاعلان ہو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ فلاں کا نکاح ہے۔ اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اور آخری ایک دو تین باتیں پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے کی، یعنی اس کے رشتے میں کوئی تھی، ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا۔ جب اس کو رخصت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیجی جو دف بجاتی اور کچھ گیت گاتی جاتی؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ جوان جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بھی میرے اس تقریر، اس بیان کو سنتے ہیں تو وہ کہیں گے ماشاءاللہ جی یہ تو اجازت مل گئی، نہیں تو اس سے یہ گانے بجانے مراد نہیں ہے جو اس 2020 میں ہم سن رہے ہیں، یہ تو بکواس ہے، یہ تو خرافات ہے، یہ تو لغویات ہے۔ یہ جو ایک اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، غامدی ہے پتہ نہیں کون سی بلا ہے، یہ جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، لعنت ہو ایسے لوگوں پر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ روح کی غذا جو ہے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات پھر اکتفا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ربیع بنت معود کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹی دف بجا رہی تھی اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار بھی گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا، اب آپ ذرا سن لیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑو، وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ خوشی شادی بیاہ کے موقع پر دوستوں کو، عزیزوں کو آپ کی جتنا بھی بس چلے، توفیق ہو، کھانا بھی کھلائے، کھانے پلانے کا انتظام کیجئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بالکل نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری درخواست ہے آپ سے کہ انہیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ خوشی بھی منائیں، اپنے آپ کو خوش رکھے، دوسروں کو بھی خوش رکھے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس حوالے سے آپ کو اجازت ہے، لیکن اپنی طرف سے از خود
اپنے ایجادات خوشی کے حوالے سے شریعت کم از کم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہی باتوں سے آپ سے رخصت بھی ہوا چاہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے، کل 8واں دن ہے۔ اولاد کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع۔ کل انشاءاللہ 9 بجے پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ اور یہ جو ابھی جو میں نے کچھ بیان کیا آپ کے سامنے، اس سے درخواست ہے ایک بار پھر آپ سے کہ آپ اصلاح اور ثواب کی نیت سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ ذرا شیئر کریں، تاکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور لوگوں کو، مسلمان بہن اور بھائیوں کو شریعت کے حوالے سے معلومات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا رحمن۔